وعلى عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 38 تک ہم نے آخری درس میں پڑھا تھا اور آیت نمبر 39 پڑھ رہے تھے. وقت نہ ملنے کی وجہ سے ان آیات کے حوالے سے مزید کچھ گزارشات تھیں وہ نہیں پڑھ سکے تھے. آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 41 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے آیت کے اندر فرمایا اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، اجازت دیے گئے مسلمان اس بات کی کہ اب وہ جہاد کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ بیچارے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ناحق. قصور صرف ان کا یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو لوگوں سے نہ روکے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو تباہ کر دیے جائیں یہودیوں کے عبادت خانے، وَبِيَعٌ، اور کلیسے عیسائیوں کے عبادت خانے، وَصَلَوَاتٌ، اور وہ عبادت خانے جو دیگر مذاہب کی طرف منسوب ہیں، ومساجد، اور مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، کہ جہاں پر اللہ کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے. اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک دوسرے تناظر میں اللہ رب العزت نے اس حکم کو سمجھایا ہے. تاریخی اعتبار سے یعنی اللہ نے جس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے نا وہ سب سے پہلے غور طلب ہے. ہر دور میں اگر ہم دیکھیں کہ جنگیں کیوں ہوئی ہیں تو ہمیں دو باتیں نظر آئیں. پہلی، دنیاوی وسائل پر قبضہ کرنا. دوسری، اپنی قوم، ملت، اپنے مذہب کی ترویج، لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف پیار سے یا زبردستی سے راغب کرنا.
یہ دو ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر جنگیں ہوئی ہیں۔ اب جو دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو لوگوں سے نہ روکے نا تو پھر یہ سب ہو۔ اب اس کا ذرا سا ایک معمولی سا ایک پس منظر صرف قرآن کی روشنی میں پہلے دیکھ لیں، پھر ایک دنیاوی مثال بھی ہم سمجھ لیں گے، وہیں جو ہم نے موجودہ زمانے میں دیکھ رکھی ہے۔ ابرہہ نے حملہ کیا اور مقصد پہلے شروع میں صرف اتنا تھا کہ وہ رومی سلطنت کی حدود کو بڑھانا چاہتا تھا۔ کیسر کے حکم سے فتوحات کرتا ہوا عرب خطے پہ آ کر یرموک تک وہ قابض ہو گئے تھے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے پر پرزے پھیلا کے عرب سرداروں سے اپنے معاملات کر لیے تھے انہوں نے کافی حد تک، لیکن ایک مستقل حکومت، مستقل اجارہ داری، مستقل قبضہ، یہ کیفیت نہیں تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں وجہ اس کی کیا ہے، وجہ ہے اس کا متعصب قسم کا اور ہماری عام زبان میں کٹر قسم کا عیسائی ہونا، کٹر قسم کا عیسائی ہونے کی وجہ سے، کہ جب وہ لوگوں کو دیکھتا تھا کعبۃ اللہ کے اندر وہ آ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں۔ پڑھو آپ سورہ فیل کی تفسیر، تاریخی اعتبار سے اس کے بارے میں پڑھو، میں نے تھوڑا بہت بتایا ہے سورہ فیل۔ اس نے حملہ کیا اور یہ اس طاقت کے اندر نہیں تھے کہ یہ ابرہہ کی فوج کے مقابلے میں کعبۃ اللہ کا تحفظ کر سکتے ہوں۔ اس نے حملہ کیا، یہ چھوڑ کے چلے گئے پہاڑوں میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی، چھوٹے چھوٹے پرندوں والا جو واقعہ ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا طبقہ یہود و نصارہ، آپ دیکھیں بیت المقدس پہ، یعنی بیت المقدس کی بات بھی بعد میں ہے، بخت نصر نے ان پہ حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں وہ ان کے شہروں کے شہر فتح کرتا بنی اسرائیل کے، اور آخر کار اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا ہے، یعنی اس خطے پہ۔ تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے، مسجد کے اندر ٹخنوں تک خون تھا، بیت المقدس مسجد میں، مسجد والے حصے ٹخنوں تک خون تھا، اور 2 دن تک ذبح شدہ لاشیں اندر پڑی رہی، 2 دن تک دروازے باہر سے بند کیے گئے، کسی میں ڈر کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے بچ جانے والوں میں کسی میں یہ جرت نہیں تھی دروازے کھول کے دیکھ لیں کہ اندر کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک حیران کن بات ہے، اس نے بے تحاشا خون بہایا، مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بڑی حیران کرتی ہے یہ بات کہ اس نے اور اس کی فوج نے ان کے ساتھ وہ انسانیت سوز مظالم کیے ہیں۔ آپ پڑھیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے اس کا بڑی وضاحت سے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بیت المقدس کی حفاظت ہو گئی، اگر اللہ اس کے دل سے یہ چیز نہ نکال دیتا تو وہ تو مسجد کو ڈھا کے چلا جاتا، جتنا وہ طاقتور تھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے سامنے مثال ہے، ہندوستان میں بابری مسجد تو شہید ہو گئی، لیکن کیا آج بھی ہندوستان کے اندر دیگر تاریخی بڑی مساجد مسلمانوں کی نہیں ہے؟ آج بھی، اور ہندو انتہا پسند دہشت گرد ہندوؤں کا اس وقت یعنی ہندوستان پر باقاعدہ حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں سارے معاملات، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں ان ہندوؤں کو کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی اور ہر قسم کی مذہبی بے حرمتی کے باوجود بھی اب بھی وہ عبادت خانے مسمار کرنے والی جو کیفیت ہے اس میں نہیں آئے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، اگر اللہ لوگوں کو لوگوں سے نہ روکتا تو کتنے ہی یہودیوں کے، عیسائیوں کے عبادت خانے، دیگر مذاہب کے عبادت خانے، مساجد شہید کر دیا، ختم ہو جاتا۔
لوگ ایک دوسرے سے اللہ نے توجہ دلائی، لوگ ایک دوسرے سے جنگ انہی دو وجوہات کے اوپر کرتے ہیں، اور اس ایک وجہ پہ، جس وجہ پہ ابرہا حملہ کر رہا تھا، تو بس اس گھر کو ڈھانا ہے، اللہ نہیں روکتا تو وہ ڈھا دیتا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا، اللہ نہیں روکتا، وہ گھر بیت المقدس کو ڈھا کے جاتا۔ اور ہمارے سامنے مثال ہے، روسی مذہب پرست نہیں تھے، آپ دیکھیں اس بات، کمیونسٹ تھے۔ افغانستان میں کابل کی جامع مسجد کو انہوں نے جوتے بنانے کے کارخانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ 200 سالہ پرانی مسجد، اس کو جوتے بنانے کے کارخانے میں تبدیل کر دیا۔ وجہ نہیں بنتی، کوئی تک نہیں بنتی۔ اصل بات یہ ہے، یہ مساجد رہنا، یہ عبادت خانے رہنا مذہب کی ترویج کا باعث۔ یہ مسجدیں ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں ہیں تو اللہ کا نام بلند ہوگا، اللہ کا نام بلند ہوگا، لوگ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جیسے کہ آیت کا اگلا حصہ یہی ہے، یعنی اگلی آیتیں یہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس قسم کی کیفیت ہو جائے کہ آپ کے عبادت خانے محفوظ نہیں ہیں، آپ کے شاعر محفوظ نہیں ہیں، کعبۃ اللہ کے اوپر 360 بتوں کے ساتھ ان سارے کے سارے بت پرستوں کا قبضہ ہے، اور لوگوں کو وہاں سے ایمان لانے والوں کو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کو نکال دیا گیا ظلماً۔ اور پھر اس کے بعد بھی پچھلے درس میں جیسے میں نے توجہ دلائی تھی، انہیں چین سے نہیں رہنے دے رہے، ان پر حملے کی تیاریاں چل رہی۔ اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دیے گئے مسلمان جہاد کی کہ ان پر ظلم ہوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ لِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ایک تو وہ تھی بات جو ہم نے، یعنی 3 باتیں پچھلے درس میں ہم نے پڑھی تھی۔ ایک تو وہ تھی بات جو شروع میں کہ وہ ایمان لے کر آئے، اس بات پر ان پہ ظلم ہو رہا ہے، جو اگلا حصہ ہے إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس بات پہ ان پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ لِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، دوسری بات یہ جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا، یعنی ہجرت، اور آج تک یہ سلسلہ ہے۔ اور تیسری بات ظلم ہو، جیسے اس کی مثال ہمارے سامنے کشمیر میں ہے۔ اور اب آپ سمجھیں کہ اگر یہ نہ ہو، اللہ نے یہ جہاد کے حکم کے بعد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، ہم لوگوں کو لوگوں سے نہ روکیں، یعنی اگر یہ جہاد کا معاملہ نہ ہو تو پھر یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، یہ سارے عبادت خانے آخرکار مسوار ہوں گے، جیسے کہ روسیوں نے کیا تھا۔ اب دیکھیں، اس سے بھی الگ ہٹ کر اب ہم ایک بات کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کہیں بھی آپ چلے جائیں، کوئی بھی قوم ہو، ان کے تہذیب و تمدن میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے پیچھے وجوہات ملیں گی آپ کو۔ مثال ہے، بھینسے کی پرستش کرتے تھے تو کیوں؟ چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے تو کیوں؟ اجرے کے پہنتے تھے تو کیوں؟ جانوروں کی کھالوں کی چٹائیاں بناتے تھے، بچھونے بناتے تھے تو کیوں؟ گھروں کو یعنی لیپا کرتے تھے مٹی سے تو کیوں؟ لوہے کی ڈھالیں بناتے تھے تو کیوں؟ ہر چیز کے پیچھے آپ کو وجہ ملے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، چنگیز نے جنگیں لڑی کیوں؟ سکندر نے جنگیں کی کیوں؟ ہٹلر نے جنگیں کی کیوں؟ سب کے پیچھے آپ کو وجہ ملے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی فوج ہونی چاہیے، کیوں؟ ہندوستان کی فوج کیوں ہونی چاہیے؟ نہیں سمجھے بات؟ ہندوستان ہے، اس کی فوج ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ بات اب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یعنی کہ اگر مذہبی طبقے سے آپ بات کہیں گے تو وہ اپنے مذہب کا نام لے گا نا، کہ ہمارے مذہبی شاعر کی حفاظت کرنے والے لوگ، ان کے اوپر عمل کرنے والوں پہ یعنی ظلم کرنے والوں کے خلاف لڑنے والے لوگ،
اور اگر ان کے سیکولر طبقے سے پوچھیں گے تو اپنی زمین کی حفاظت کرنے والے لوگ ایسی. امریکہ تو مذہب پرست ہے بھی نہیں، اس کی تو مثال ہی نہیں. ایسا ہے نا. پاکستان کے پاس فوج ہونی چاہیے، کیوں؟ پاکستان کے پاس جنگی لوگ ہونے چاہیے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کیا پاکستان کو پوری دنیا میں مذہب کے لیے آزادی ہے؟ پاکستان تو آزاد ملک ہے، پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے مذہبی آزادیاں ہیں، لیکن کیا پاکستان کی مذہبی آزادیوں سے دنیا خوش ہے؟ نہیں. اس کے لیے آئے دن پاکستان میں مختلف قسم کی سازشیں رچی جاتی ہیں یا نہیں؟ اور اگر یہاں کے سیکولر طبقے کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان ایک ایسے خطے کے اندر بستا ہے کہ جو ہر طریقے سے دشمن کے لیے مفید ہے. یعنی دشمن بنے ہی ہمارا اس بات پر ہے. معدنی وسائل، 4 موسم، 2 بڑے بڑے دریا، جنگلات، صحرا، پہاڑی سلسلہ، برفانی سلسلے، سونے کی کانیں، پیٹرول کی کانیں. یعنی پیٹرول نکل گئے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں، آپ کے پاس بندرگاہ ہے. اب دنیا کی پہلے نمبر کی بندرگاہ بننے جا رہی ہے. یہ بندرگاہ ہماری سی پیک منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو دنیا کے پہلے نمبر کی تجارتی بندرگاہ ہماری ہوگی. تو کیا وہ آپ کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں رہنے دے سکتے ہیں؟ اگر وہ خود اس پر قابض نہیں ہو پا رہے تو وجہ ہے آپ کی فوج. اور اب وہ جو فوج کی وجہ سے وہ قابض نہیں ہو پا رہے، اس کے بعد وہ کیا اس کو ہونے دیں گے؟ تو وہ اس کے لیے سازشیں رچیں. پھر ان سازشوں کو ناکام کون کر سکتا ہے؟ عام آدمی نہیں، اس میں بھی اسی فوج کا کردار ہے. اب جب آپ کے پاس فوج ہو، آپ کے پاس جنگ کا، یعنی آپ جنگ کریں گے، کیوں؟ تو وہ کیوں یہ ہے آپ کے لوگوں کا تحفظ، آپ کے لوگ اپنے علاقوں سے نہ نکال دیے جائیں. ان کو ہو ایک دفعہ ہو گیا نا، آپ نہیں لڑتے تھے، آپ نے جہاد چھوڑا ہوا تھا، ایک دفعہ ہو گیا نا جو پارٹیشن کا معاملہ ہوا اور آپ کو بڑے پیمانے پہ ہجرتیں کرنی پڑی. ورنہ جہاں سے آپ نکل کر آئے 200-250 سالوں سے وہاں آپ ہی کی تو حکومت تھی، تو تک بنتی تھی آپ کا وہ چھوڑ کر آنا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ سمجھیں اس بات کو، متحدہ ہندوستان کی جگہ متحدہ پاکستان بننا، یہ تو ایک بات تھی نا کہ وہ پاکستان سیپریٹ یہ 5, 4, 6 صوبوں والا بنا، ورنہ تو یہ متحدہ پاکستان ہونا چاہیے نا پورا کا. ہندوستان کا تو دیکھا جائے ویسے وہ والا وجود تو ہے مشرکانہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نسائی کے اندر کہ میری امت کا وہ گروہ مغفرت شدہ ہے جو ہندوستان سے جہاد کرے گا. یہ تو اپنی یہ حدیث بتاتی ہے نا کہ اس کا وہ مشرکانہ وجود تو ہے، لیکن ہندوستان اس خطے کے اندر بسنے والی عوام کا نام ہے. تاریخی طور پہ یہ تھوڑی ثابت ہے اس پورے خطے پہ. یہ تو پورا خطہ اگر ہم تاریخی طور پہ اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ صرف سری لنکا جتنا یہ جو ایریا ہے یہ سارا، اس کے اوپر یہ لوگ بسے ہوئے تھے، اور خال دیگر حکومتوں کے اندر یہ اپنے اس مذہبی نظریات اور ان مشرکانہ نظریات کے ساتھ رہتے تھے. یہاں پہ تاتاریوں کی، منگولیوں کی، غزنویوں کی اور دیگر کی حکومتیں رہیں. ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو بعد میں قابض ہوئے نا یہاں پہ. اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ میں ایک تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں کہ یعنی اشوک نے ہندوستان پہ حملہ کرا، اشوک نے ہندوستان پہ حملہ کرا. اشوک بت پرست تھا، ہندوستان پہ حملہ کیوں کرا؟ اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. اشوک بت پرست ہے، اشوک نے ہندوستان پہ حملہ کرا. اب بھائی اشوک بت پرست ہے تو وہ ہندوستان پہ حملہ کیوں کرے گا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ یعنی کہ جو ہندوستان جس کو تاریخ میں لکھا گیا کہ اشوک نے ہندوستان پہ حملہ کیا، یہ ہندوستان نہیں تھا. آپ سمجھیں، اس کا ایک خطہ متحدہ پختونستان تھا، یعنی پختون حصے میں تھا، ایک حصہ یعنی کہ بنگال والا وہ الگ حصہ تھا، پنجاب والا حصہ الگ تھا، اور ان کے اپنے اپنے الگ نظریات تھے بعض کے تاتاریوں منگولیوں والے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عیسائی نظریات یا
وہ جو ایک بدھسٹ والے نظریات وہ کہے جا سکتے ہیں، لیکن جو موجودہ ہندو ہیں ان کا جو یعنی کہ جو منوسمرتی، گیتا اور رامائن والے جو ہندو ہیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر آپ ان کے بارے میں دیکھیں۔ اگر اشوک نے حملہ کرا تو وہ صرف اس لیے حملہ کرا کہ وہ اس خطے کے اوپر بت پرستی چاہتا تھا، جو کہ اس خطے میں تھی نہیں۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ سکندر فتوحات کر رہا تھا تو وہ عیسائیت چاہتا تھا، جیسے کہ ہٹلر فتوحات کرتا تھا تو وہ عیسائیت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب میری بات سمجھ، اب آپ کا یہ متحدہ یعنی ہندوستان کا تصور، یعنی آپ دیکھیں گے کیسے لطیفے کی بات ہے کہ آج ہم یہ سن رہے ہوتے ہیں متحدہ ہندوستان کا کبھی تصور نہیں تھا۔ متحدہ پاکستان ہو سکتا ہے، متحدہ ہندوستان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ اتنا سا رہ گیا ہمارا ملک، ورنہ یہ پورا ہمارا ملک تھا جس کو آج ہمیں پورا اپنا ملک بنانا ہے۔ پورا یعنی کہ ہندوستان نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں رہنی چاہیے سوائے اس حدیث کے، سنن نسائی والی اس حدیث کے۔ یہ دنیا میں یہ اس نام کی چیز ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگر ہم سیاسی اعتبار سے بھی تحقیقات کریں نا، سیاسی اعتبار سے پڑھے تحقیق کریں تو آپ سمجھیں کہ ایشیا، بر اعظم ایشیا کے امن و امان کے لیے ضروری ہے ہندوستان کا خاتمہ، ایران کا نہیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آج ایک بات، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ ایران کے لیے بات کی جاتی ہے کہ جی ایران کا خاتمہ ضروری نہیں، ایران کا خاتمہ نہیں، اصل میں ہندوستان کا خاتمہ ضروری ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو سازشی عناصر ملتے ہیں، وہ اپنی سازش کے جال بنتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ یوں ہی بدماشی کرتے ہیں، بے وجہ پلے کچھ نہیں ہوتا جب بدماشی کرتے ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ ان کو حالات ملتے ہیں تو وہ بدماشی کرتے ہیں، ورنہ ان کو حالات نہ ملے نا وہ چپ چاپ پڑے رہتے ہیں۔ جیسے خالد بن ولید کے زمانے میں تھے، جیسے محمد بن قاسم کے زمانے میں تھے، جیسے بعد کے ایام میں تھے، جب تک وہ طاقت نہیں ملی، اور ابھی بھی کریں گے، اپنے اندر اندر کرتے رہیں گے۔ آپ مطلب یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، دنیا میں سب سے خطرناک پروکسیز ایران کی ہیں، سب سے خطرناک، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے۔ لیکن آپ سمجھیں اس بات کو کہ آپ کے اس ایشیا میں، اس خطے میں اگر کوئی دہشت گردی کے بیج بوتا ہے اور اس کو پورا پروان چڑھاتا ہے تو وہ ہندوستان۔ جب یہ کہا جائے، ہم سے FATF ہمارے لیے ڈرامے بازیاں کر رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہاں سے منی لانڈرنگ کو، یہاں سے دہشت گردی کو ختم کرو فلاں، ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ منی لانڈرنگ ہے نہیں، دہشت گردی ہے نہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ جانبداری کو کی بجائے اگر آپ غیر جانبداری سے آپ دیکھیں تو آپ پچھلی 200-250 سالہ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اور اگر وہ نہیں ہو رہی تو پچھلے 20-25 سالہ تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان میں دہشت گردی کروانے کے پیچھے کن کے ہاتھ ہیں؟ پہلے نمبر پہ انڈیا ملے گا، پہلے نمبر پہ آپ کو انڈیا ملے گا، بھارت ملے گا۔ اور دیکھیں ابھی آپ کو یاد ہوگا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، مودی بنگلہ دیش کے دورے پہ تھا، ان دنوں کی آپ خبریں اٹھا کے پڑھ لیں۔ بنگلہ دیش جو کہ بظاہر پچھلے دنوں تک پاکستان مخالف، یعنی 70% ان میں زہر بھرا گیا تھا، اور یہ بات کی گئی تھی کہ بنگلہ ٹھیک ہے مسلمان ہونا اپنی جگہ، لیکن اس کو پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہے، ایک ایسی ہوا بنا دی گئی تھی نا۔ مودی وہاں گیا، اس کے بعد سے آپ خبریں دیکھیں، وہ کھڑے ہو کر سیدھا ان کے پلے کارڈز دیکھ لیں، ان کے نعرے دیکھ لیں، ان کی تقریریں دیکھ لیں، جو انہوں نے احتجاج کیا بنگلہ دیش میں، انہوں نے سیدھی بات کی کہ موجودہ بھارتی حکومت بنگلہ دیش میں ہونے والی ہر قسم کی دہشت گردی کے پیچھے کھڑی ہے۔ آن ریکارڈ بات ہے، حرام ہے FATF نے ان کے بارے میں کوئی بات کی؟ حرام ہے۔ افغانستان کے اندر آپ دیکھیں کتنے سارے بوم بلاسٹ کے ایسے واقعات ہوئے، طالبان نے وہاں جس قسم کے بھی معاملات ہوئے ہیں، امریکہ کے خلاف ہوئے یا موجودہ جو افغان حکومت ہے، سیکولر افغان حکومت ہے، اس کے خلاف طالبان نے کوئی بھی کام کیا، اگلے دن طالبان نے کہا ہم نے کیا۔ لیکن جو اس قسم کے واقعات مساجد میں یا پچھلے دنوں بھی جو واقعات ہوئے، جو طالبان نے نہیں کیے، طالبان نے اس کے لیے نہیں کی یہ بات کہ ہم نے کیا، تو کسی نے تو کیے تھے۔ اور جب ان کی تحقیقات ہوتی ہے تو وہیں موجود بھارتی سیف ہاؤسز سے تیار شدہ لوگ وہ آ کر دہشت گردی کے انہوں نے واقعات کیے۔ آپ دیکھیں یہ کیسی بات ہے کہ اس سے بالکل آنکھیں بند کر لی جائیں، بنگلہ دیش والی باتوں سے، مطلب یہ کوئی 100 سالہ پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ بھی 1-1 ڈیڑھ 2 مہینے 6 مہینے پیچھے کے واقعات ہیں، ان سے بالکل آنکھیں بند کر لی جائیں، ان کے بارے میں بات بھی نہ کی جائے، مطلب کس قسم کے طریقہ کار ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اب جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تو آپ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے خطے، اپنے دین،
اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس فوج ہونا، آپ کے پاس قابل لڑائی، قابل حروب لوگ ہونا آپ کے پاس ضروری ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ضروری ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس دستور ہے، آئین ہے اس کا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اور آخر میں خود ملک کی 26 سالہ تاریخ دلیل ہے، اس آزاد ہو جانے والے پاکستان کی اپنی 26 سالہ پچھلی تاریخ دلیل ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات خود پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، ہر طرح کی دہشت گردی۔ دنیا نے ایسی دہشت گردیوں کے چہرے نہیں دیکھے کہ جو دہشت گردیاں بھگت کے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس بات سے، جب اس قسم کے آپ کے حالات ہوں، آپ کے پاس جنگجو لوگ ہونے کی، آپ کے پاس جنگجو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، ان کے پاس عسکری لوگ ہیں فلاں، آپ یہ دیکھو ہمارے ساتھ لطیفے کتنے بڑے بڑے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، سمجھے نا ذرا اس بات کہ بھائی وہ جہاد مجاہدین، آپ یہ بھی تو دیکھو نا ہمارے ساتھ سازشیں کتنی ہیں، ہمارے ساتھ دہشت گردی کے معاملات کتنے ہیں۔ 4 سرحدیں ہماری، 4 میں سے 3 سرحدیں غیر محفوظ ہماری، جن سے آئے دن ہم پر حملے، دہشت گردی کے واقعات، دیگر چیزیں یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر آپ بتائیں، آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جو آپ کرتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی کر لیں، UN میں لے جائیں، فوجیں بلا کے لیں ان کی، تمہاری طرح بے غیرت ہم؟ سنو ذرا بات کو، UN میں چلے جائیں، ان کی فوجیں لا کے اپنی سرحدوں پہ بٹھا دیں، تمہاری طرح بے غیرت ہم؟ نہیں، تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہم، یا تو لڑ لیں گے، مر جائیں گے تو مار دیں، جو طریقہ ہے، اور پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے اصطلاح آج چینج کی نا، ورنہ اپنے سکندر سے پوچھو نا جا کے، اپنے ہٹلر سے پوچھو نا جا کے، اس زمانے میں تم نے یہ اصولیات کیوں نہیں نکال لیے تھے؟ اور جب تم نے نیٹو بنا کر مسلمان ممالک پہ حملے کیے، اس وقت میں تم نے یہ قوانین کیوں نہیں بنا لیے تھے؟ ایک بات، ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور ایک یہ اصول ذہن میں رہے، یہ ہم پچھلے درس میں بھی پڑھا ہم نے، کہ جب یہ جہاد کے لیے کھڑے ہوں گے 313 درختوں کی ٹہنیاں توڑتے ہوئے، یا افغانستان میں روسی ٹینکوں اور ہیلی کاپٹروں کے مقابلے میں AK-47 سے لڑنے والے مجاہدین کے روپ میں، یہ جس صورت میں بھی کھڑے ہوں گے، اصل چیز یہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک ان کی مدد اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ ذہن بنا کے رکھیں۔ وسائل جمع کرنا بہت اچھی بات ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، جنگ کی نوبت آئے بغیر آپ کا جو دشمن ہوتا ہے نا، بھیگی بلی بن کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے تو میں نے پچھلی دفعہ مثال دی، لڑو گے بٹن دباؤں، ایٹم بم والا بٹن دباؤں، لڑو گے لڑو، تو کیا وہ بھیگی بلی بن کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہو؟ اچھی بات ہے، آپ کے پاس مہلک ترین ہتھیار ہونے چاہیے۔ چھوڑ دو ڈرامے بازیاں کہ جی وہ صدام حسین کے پاس جو نا جراثیمی ہتھیار تھے، تو ہونے چاہیے۔ کیا ہے ہم نے، تم بنا سکتے ہو، تمہارے پاس ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہو، ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے۔ وہ اپنی جگہ ایک بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اصل چیز عقیدہ ہے کہ ہماری مدد اصل میں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور ایک اسلامی بھائی چارگی، یہ سمجھے بات، سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے، ان کے اوپر ان کے لوگوں نے ظلم ڈھائے، اور انہوں نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار بنا، تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ یہ ان کے لیے نکل کر گئے؟ آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ والی جو کیفیت ہے نا، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، مسلمان ایک تو اس کیفیت میں ہے کہ مسلمانوں پر کفر حملہ آور ہے، اور ایک مسلمان اس کیفیت میں ہے کہ حملے کے بعد بیچارے بے گھر ہیں، اور وہ جہاں جن جگہوں پر پڑے ہیں نا، ان کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک ہوتے ہیں دنیا میں، تو ہم تو وہ یہ نا کہ برمی مہاجرین نکل گئے، اس کے بعد کیا ہوا ہم نے کبھی دیکھا نہیں، شامی مہاجرین نکل گئے، اس کے بعد کیا ہوا ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس میں ایک شامی مہاجر ایک بہن تھی، وہ ایک
ریسٹورنٹ, اوپن ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزر رہی تھی, تو وہ رکی وہاں, تو اس نے وہاں کھانے کا مطالبہ کیا, اور سامنے جتنے بھی وہ فرانسیسی بیٹھے ہوئے تھے وہ کھانا اس پہ پھینکنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے. وہ پوری ویڈیو آئی تھی اس کی. میں عرض اس بات سے یہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا نا, ورنہ فرانسیسی حکومت نے تو ان کو جگہ دی. وہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ فرانسیسی حکومت نے ان کو جگہ کیوں دی ہے. وہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو, یعنی آپ دیکھیں کہ پچھلے زمانوں میں بھی جب یہ بات ہوتی تھی کہ جی افغانستان میں دہشت گردی اور ہم امن فوجیں اتار رہے ہیں, تو امن فوجیں اتری اور اس کے بعد ان امن فوجوں نے کیا کیا, آدھے افغانی نوجوانوں کو دہلی لے جایا گیا, وہاں ان کی ذہن سازی کی گئی اور ان کو مسلمان ممالک کے خلاف کھڑا کیا گیا. آدھوں کو اپنے ساتھ امریکہ لے جایا گیا, ان کی ذہن سازی کی گئی اور انہیں مسلمان ممالک کے خلاف کھڑا کیا گیا. حتیٰ کہ 1900 وہ سیاستدان نکالے گئے جو اس وقت افغان حکومت کے اندر موجود ہیں, سیکولر, لادین, ملحد قسم کے. ورنہ آپ سوچیں کبھی ان کے باپ داداؤں کا بھی الحاد کا نظریہ تھا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آج وہ جو شامی مہاجرین جو فرانس میں بڑے خوشی خوشی اپنے پاس بٹھا رکھے ہیں, جن کو اپنے جھوٹے کھلا رہے ہیں, ان کو صرف اس لیے کہ اس احساس کمتری کے دور سے گزار کے ان کو اپنی ملت اور اپنے لوگوں کے خلاف غدار بنانا ہے اور ان کی ذہن سازی کرنی ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ ایک بات ہے. تو آپ کو اللہ نے آپ کی ایک سیاست سمجھائی ہے کہ للذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, یہ جہاد ان کے لیے بھی ہوگا, ان کی ریسکیو کے لیے بھی ہوگا, انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے بھی ہوگا, انہیں اپنے خطوں میں لانے کے لیے بھی ہوگا. اور پوری دنیا میں یہ طریقہ ہے, یہ پوری دنیا میں معذرت کے ساتھ ہم تو دیکھتے ہیں, ہمیں تو ایسی ڈاکومنٹریز, ایسی کہانیوں, ایسے قصوں کا پتہ لگتا ہے کہ امریکی فلاں جگہ پر ایک سفیر, وہ صحافی پھنس گیا, اس کے ریسکیو کے لیے اتنے امریکی فوجی چلے گئے. فلاں جگہ پر ان کے وہ سفیر پھنس گئے 3-4, اس کی ریسکیو کے لیے وہ ٹینکیں پہنچ گئیں. ہم تو ایسے قصے سنتے ہیں نا, افغانستان ڈینیل پرل کیس اور ایران انقلاب والا کیس, تو ہم تو ایسے قصے سنتے ہیں نا. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ کچھ اور ہی ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کوئی اس کی مدد کے لیے وہاں نہیں گیا, ڈینیل پرل کے لیے, اور یہ صرف پاکستانی تھا جو اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا, اور جو امریکی صحافی ایران میں انقلاب کے دنوں میں پھنسے انہیں نکالنے والا بھی پاکستان تھا وہاں سے. تصویر کا اصل رخ تو یہ ہے, وہ یہ جائیں گے. ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا تو مجاہدین سامنے کھڑے ہیں تو ان کا پیشاب نکل جاتا ہے, ان کی وہ کیفیتیں جائیں گے, ان سے لڑیں گے. آپ سوچیں ذرا اس بات کو کہ یہ کیسے لطیف ہیں. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تاثر آپ نے بھی یہی دینا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی اگر ایک آدمی بھی دنیا میں پھنسا ہوا, آپ نے اس کی مدد کے لیے آنا ہے, تو سمجھو کہ یہی وہ نظریہ ہے جس کو لے کے آج آپ کے سندھ میں جو اسلام پہنچا, محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو لے کر آئے, یہی تو ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. ایک آپ کا یعنی ایک بحری جہاز جو ہے یہاں پر جبرن روکا گیا, آپ کے مسلمان بہنوں کو, بھائیوں کو قیدی بنایا گیا, ان کے سامان ضبط کر لیے گئے, ان کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی. ایک جہاز اور ایک بہن کا خط پہنچا تھا حجاج بن یوسف کے پاس. کون حجاج بن یوسف؟ جس کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح اس کو ظالم تو ثابت کر کے دکھائیں, یہ کبھی نہ دکھائیں. یہ والا وہ والا روپ تو اس کا دکھائیں جس میں وہ ظلم کرتا دکھتا ہے جو تم دکھاتے ہو. کبھی یہ بھی دکھاؤ نا. نہیں, یہ نہیں دیکھو تو یہ تو ہمارا عالمی ہے نا, ہیروز کو ولنز بنا کر پیش کرنا, تاکہ چی گویرا, لینن, کارل مارکس اور نیلسن مینڈیلا, ابراہم لنکن, ہیلن کیلر, پرنسس ڈیانا, اور کسی کے لیے بھی اگر ان کی نظروں میں قدر بنائی جائے گی تو جب ہی قدر بنائی جا سکتی ہے جب ان کے اپنے بزرگوں کی قدر ان کے دماغوں سے نکالی جائے. سنو بھائی, یہ اللہ نے فرمایا, اور تیسری وہی بات ہے کہ اگر یہ جہاد کھڑا نہیں کیا جائے گا تو بھول جاؤ کہ تمہارے مذاہب بھی باقی رہیں گے. آپ کو ایک لطف کی بات بتاتا ہوں, چھوڑے تاریخ کو, ماضی میں کیا ہوا. میں نے آپ کو 2 مثالیں دی تھی. آپ
ان دو کو میں بھی صرف ایک مثال، بخت نصر والے حالات جو ہے نا، صرف وہ جو بخت نصر نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، رومیو نے جو حملہ کیا تھا، بس صرف آپ وہ تاریخ اگر پڑھ لینا تو آپ ساری بات سمجھ جائیں گے. لیکن آپ سمجھیں، عجیب لگے گی میری بات، 9/11 ایک کانسپائریسی ہے، ایک بہت بڑی کانسپائریسی ہے. یہ نہیں وہ جو میں نے کہا نا عجیب لگے گی میری بات، وہ یہ نہیں، یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی ایک کانسپائریسی ہے، مسلمانوں کے خلاف کھڑی کی ہوئی ایک سازش ہے، جس کے بعد جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں ایک حد تک کامیابی بھی ہوئی، بلکہ ایک حد تک کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کو 70% کامیابی ہو گئی اب جا کر. اچھا سمجھے ذرا بات کو، جہاد کو دو طرفہ نقصان پہنچایا گیا. نمبر ایک، وہ پروپیگنڈا منفی جہاد کے خلاف کر کے، کہ پہلے تو یہ ایک سازشی پورا گیم بنا ٹریڈ سینٹر والا، اس کے بعد جہاد کو بدنام کیا گیا. اس کے بعد دوسرا، وہ مجاہدین کہ جو صرف اور صرف کفار کے خلاف جہاد کرتے تھے، ان میں اپنے ایجنٹس پیدا کرنا، ان ایجنٹس کو اندر یعنی ریکروٹ کر کے انہیں ٹریننگ کر کے اندر بھیجنا، وہ پوری یعنی عمارتوں کو ہائی جیک کر لینا. عمارت سے مراد عمارت وہ نہیں، عمارت عین والی الف والی عمارت، امیر ہونا، اس کو پورے کو ہائی جیک کرنا. ہائی جیک کرنے کے بعد وہاں پہ داعش جیسے دہشت گردوں کو اور TTP جیسے دہشت گردوں کو کھڑا کرنا. اب میری بات سمجھیں، یہ دو طرفہ یہ تو ہو گیا نا، جہاد 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 جہاد، اتنا جہاد لفظ آیا. اگر جہاد مخالف لوگ کھڑے ہوئے نا، تو وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے جہاد پہ تحقیق کی. کیا ہے جہاد؟ نہیں سمجھ. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو لوگ مسلمان ہوئے، یہ تو ہے نا، ہم اپنی جگہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو سننے والے مسلمان ہوتے ہیں. اسی طرح دیگر مسلمان مبلغین جو ہیں، بعض کے تو بیچاروں کے نام بھی نہیں آتے، ان کی پریچنگ، ان کی تبلیغ کے نتیجے یہ اپنی جگہ ایک بات. 9/11 کے واقعے کے بعد کثرت سے یورپ میں، امریکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے، آپ ان کے انٹرویوز پڑھیں. ہماری لائبریری میں الحمدللہ کتاب موجود ہے، ہم کیوں مسلمان ہوئے. اسی میں بعض کے تو واقعات لکھیں کہ وہ اپنے بارے میں بتائیں گے کہ ہم جب اس پروپیگنڈے کو، مسلمان دہشت گرد ہے، اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا، دہشت گردی جہاد، دہشت گردی، میں پڑھیں تو صحیح. اور جب ہم نے جہاد کے بارے میں پڑھا تو پتہ یہ لگا کہ جہاد تو اصل میں پوری دنیا کو تحفظ دینے کے لیے آیا ہے، حقیقت میں عدل کروانے کے لیے آیا ہے. جہاد دہشت گردی کو روکنے کے لیے آیا. خود دہشت گردی کیسے کروائے گا؟ فلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد. اگر ہم لوگوں کو لوگوں کے ذریعے نہ روکیں تو یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے عبادت خانے، دیگر مذاہب کے عبادت خانے مسجدیں تک شہید کر دی جائیں. یہ جہاد کی وجہ سے تو ہوا نہیں. اب جس مثال آپ کو میں دیتا ہوں، دیکھیں سمجھے ذرا بات کو. اسلامی دور آیا، بھائی بت پرستی اس لیے حرام ہے کہ تصویر حرام ہے. یعنی بت کو تو توڑنے کا حکم ہے نا، بت کو توڑا ہے، بت نہیں کھڑا کیا جائے گا، تصویر حرام ہے نا، تو اس وجہ سے بت کو ہٹا. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں اسلامی تاریخ میں کون سے خطے میں ایسا ہوا عیسائیوں کے سروں پہ تلوار رکھ دی ہو کہ اسلام قبول کرو؟ ہمارے خطوں میں بسنے والے عیسائی، ہمارے خطوں میں بسنے والے یہودی، ہمارے خطوں میں بسنے والے بت پرست، مجوسی، ستارہ پرست، یہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کے عبادت خانوں میں ایک دن اچانک سے دن دہاڑے یا رات گئے اندھیرے میں اسلامی افواج اندر داخل ہوئی اور سب کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. اب پڑھو اسلامی تاریخ میں کوئی جھوٹا واقعہ بھی نکال کے نہیں دکھایا جا سکتا. اور یقین کریں انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ ان ادوار میں بھی نکال کے نہیں دکھایا جا سکتا جن ادوار کے اندر ہم اپنے اوپر سے لے کے نیچے کا زور صرف کر کے مسلمان ظالم بادشاہوں کے واقعات سنانے کی کوششیں کرتے ہیں. اہل بیت کو شہید کر دیا، فلانے کے ساتھ ظلم کر دیا، فلاں کے ساتھ ظلم کر دیا، فلاں کے ساتھ ظلم کر دیا. ان ادوار میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر
مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی خدا نہ خواستہ غیر اخلاقی غیر انسانی سلوک کیا گیا ہو، جبرن ان سے ان کے مذہب سے ان کو ہٹانے کی کوششیں کی ہو، جبرن، کبھی بھی ایسا نہیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی اسلام تھا نا، اسلام تو پہلے سے نا، وہ اسلام ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام اسلام تو لے کر آئے، اسلامی تعلیمات تو لے کے آئے، جس کو بعد میں بدعات کی وجہ سے وہ بگڑیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے کہ کسی بھی دور میں مسلمانوں اور مسلمانوں کے عبادت خانوں کو کبھی بھی آباد رہنے دیا گیا؟ جہاں جب بھی کفر کا دیگر مذاہب کے لوگوں کو طاقت میں آئے، ان کا بس چلا، ان کا زور چلا، انہوں نے مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے۔ آپ دیکھیں انڈیا کی تو بات اپنی جگہ ہے نا، پچھلے دنوں فرانس کے، ڈنمارک کے، سویڈن کے، امریکہ کے واقعات ہمارے سامنے نہیں آئے تھے؟ مسجدوں میں گھس کے جو مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسجدوں پہ پتھراؤ کیا گیا، مسجدوں کے اماموں کو زخمی کیا گیا، مسجدوں کے باہر سے گزرنے والے مسلمانوں پہ پتھراؤ کیا گیا، ان کے اوپر ہوٹنگز کی گئی، یہ نہیں ہوئے واقعات؟ آپ بھلے اس کو جب اپنے کے لیے گھنٹی بندی جاری ہو تو آپ فوراً اس کو یہ کہتے ہیں بھائی اب دیکھیں شدت پسند طبقہ تو ہر قوم کے اندر ہوتا ہے، تمہارے ہر قوم میں ہو سکتا ہے، ہمارے والے سارے شدت پسند ہیں، تمہارے والے 4-6 ہو کے باقی سب تم دودھ سے دھل جاؤ گے، اور ہمارے والے کتنے ہی اپنے کارنامے دکھانے کے باوجود بھی آخرکار سب دہشت گردی رہیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جب ایسا ہوا تھا نا، میری بات توجہ سنیں، میں آپ کو ایک بہت تحقیق کا ایک بڑا زبردست نقطہ دے رہا ہوں۔ جب ایسا ہوا تھا نا کہ مسجد میں گھس کے لائیو ویڈیو بنائی تھی، اس نے لائیو ویڈیو 22 مسلمانوں کا ایٹ اے ٹائم شہید کیا تھا، اس نے 22 مسلمانوں کا لائیو ویڈیو بنائی تھی، اس نے فیس بک وغیرہ یوٹیوب کے اوپر اس نے شیئر کی تھی لائیو۔ لیکن یقین کریں دنیا میں کہیں ہمیں سننے کو نہیں ملا کہ ایسے ہی کوئی ذہنی مریض مسلمان چرچ میں گھس گیا، اس نے چرچ میں گھس کے کوئی اس طرح کی کارروائی کر دی، مندر میں گھس گیا، مندر میں گھس کے اس طرح کی کارروائی کر دی، بابری مسجد شہید ہوئی، لائیو دکھائی بھارتی دہشت گرد چینلوں نے۔ لیکن ہم نے بھولے بھٹکے نہیں سنا کہ کسی مندر کے اندر گھس کے کسی مسلمان ذہنی مریض نے کوئی بت توڑ دیا ہو، کوئی اس قسم کا واقعہ کر دیا، سنا ہم نے کہیں؟ جہاد نہیں ہو تو یہی ہوگا، مظالم ہوں گے۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، میں ٹھیک ہے، میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، دیکھیں سمجھے ذرا بات، دنیا میں جہاں یہودی طاقت میں وہ عیسائیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، عیسائی جہاں طاقت میں وہ یہودیوں پہ یا ہندوؤں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہندو جہاں طاقت میں وہ مسلمانوں کے علاوہ عیسائیوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سال جو یہ دہلی فسادات ہوئے تھے، دہلی فسادات میں اگر مسلمانوں کے پورے علاقے کھنڈر بنا دیا ہندو دہشت گردوں نے، وہیں عیسائی 3 چرچوں کو بھی آگ لگائی، عیسائیوں کو بھی مارا۔ وہ اپنی جگہ ایک بات، میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں، یہ جہاد نہیں ہو۔ دیکھیں نا جہاں دنیا میں جہاد چل رہا تھا، جن جگہوں پر بھی یعنی ایک تو وہ دور تھا نا ہمارا مسلمان خلفاء کا دور تھا، اس میں تو میں نے بھی آپ سے کہا آپ ڈھونڈیں تاریخ سے کوئی ایسی مثال لا کر دیں، نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن ابھی بھی دیکھ لیں ماضی میں بھی جہاد زندہ دنیا میں جہاں کہیں چل رہا تھا، مجھے بتائیں کون سی ایسی جگہ تھی کہ جہاں کسی کو جرت تھی کسی کے بھی عبادت خانے کو نقصان پہنچانے کی؟ یہ الگ بات ہے داعش نے پچھلے دنوں کی ہیں ایسی حرکت، کیونکہ داعش مجاہدین نہیں ہے، خارجی ہیں، خارجیوں کے ٹولے ہیں۔ تو مقصد سمجھیں، اللہ کی قسم جہاد دہشت گردی نہیں ہے۔ جہاد ایک جملے میں اگر تعریف کی جائے جہاد کی تو دنیا کے تمام اقوام کے درمیان دنیاوی تمام وسائل کی عدل کے ساتھ تقسیم کا نام جہاد ہے، کہ یہ کھڑا ہوگا تو ہی وسائل سب کے سب اندر برابر سے تقسیم ہو سکتا ہے۔ دنیاوی تعریف کی میں نے جہاد کی، ورنہ عراق سے سارا تیل امریکہ نکال کے لے جائے گا اور عراقیوں کے پلے کو چھوڑے گا، فرانس سارے ہیرے افریقہ سے نکال کے لے جائے گا اور دنیا کے پلے کو چھوڑے گا، پوسٹ کی کاشت کر کے سب کچھ نکال کر لے جائیں گے افغانستان سے امریکی، افغانستانیوں کے لیے کچھ چھوڑیں گے۔ ہمیں BBC اردو چو ڈاکومنٹریاں بنا کے دکھا رہے ہیں
बलूचिस्तान से वसाइल, और तुम्हारे बाप के निकालो ने जो उसने अफगानिस्तान में और दीगर यानी खित्तों में बर्मा के अंदर किया। आप मजे की बात देखें, आप ये जो अमरीकी जो वजीर खारजा है, जो अभी जो बर्मा में, आपको शायद पता हो कि बर्मा में ना मार्शल लॉ का निफाज हो गया है। बर्मी जो हुकूमत है ना, उसको बाकायदा जो ना गिरफ्तार करके नामालूम मकामात पर शिफ्ट कर दिया गया, और इत्तलात हैं कि बास को मार दिया गया है, वो सूची वगैरह को भी इत्तलात हैं कि मार दिया गया, लेकिन वल्लाह आलम भारत वो कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है। डेली एक ट्वीट आया हुआ होता है उसका, डेली। ये अमरीकी वजीर दाखिला है, वो कौन नाम अभी मेरे ध्यान में नहीं, चश्मे वाला जो है, वो कौन क्या है उसका नाम, भारत नहीं, कैनेथ रूट ऐसा कुछ करके नाम। डेली उसका जो है एक ट्वीट आया हुआ होता है कि जी वो ये जुल्म है, ये फलां है, हम इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो जो वहाँ पर इन्होंने वहाँ भी वही इन्होंने खड़े कर दिए, जो अमरीकी पैरोल के ऊपर सेक्युलर तबका जो है बर्मा में इन्होंने खड़ा कर दिया आर्मी के खिलाफ, बर्मी आर्मी के खिलाफ। हम बर्मी आर्मी वो काफिर हैं, हम उनके किसी भी तरह वकील नहीं है ना, तो कोई तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं, आप देखें जरा इस बात को, चूंकि वहां से भी पेट्रोल निकालना था इन्हें, वो था समुद्री रास्ते से वहाँ पेट्रोल निकला, वहां से इन्हें पेट्रोल निकाला, इनका रास्ता उस फौजियों ने बंद कर दिया। अभी चाहते हैं किसी भी तरह उसी जल्लाद को लेकर आए, आंग सूची को, जो ये वजीर आजम थी, औरत वजीर आजम, जिसे मुसलमानों पर मजालिम ढाए, किसी तरह वो दोबारा आ जाए, हमारा रास्ता खुल जाए, बात खत्म, हम अपना जो है उल्लू सीधा करें। अल्लाह की कसम, ये जिहाद है, दुनियावी वसाइल। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों की ज़कात का पैसा यहूदियों की फलाह बहबूद पे लगता है। मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दुनिया भर से आए हुए माल गनीमत वो तकसीम होते हैं अहले किताब के अंदर। आप अंदाजा करें, यहूदियों ईसाइयों को दिए जा रहे हैं कि मुसलमानों के पल्ले तो वाफिर है, बहुत है, जरूरत नहीं है मुसलमानों का, तो उनको दिया जा रहा है। और आज भी यही कैफियत है, आज भी मसला ये है। आप देखें 54, 55, 100, 200 डैम्स बनाने से मसले का हल इंडिया बना रहा है ना, मसले का हल इससे नहीं होगा। मैं अमूमन कहा करता हूँ कि ठीक है, आलमी सतह पर इस दहशतगर्द, ये भी दहशतगर्दी है, आलमी सतह पर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन अंदर तले की अगर बात की जाए, अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ग्लेशियर्स दे रखे हैं कि अगर 6-6 महीने भी आपके मुल्क में बारिश ना हो, एक ग्लेशियर पिघल जाए, 6 महीने का पानी आपके डैमों में इकट्ठा हो जाएगा। अल्लाह ताला का इस मुल्क पर इतना बड़ा इनाम। ऐसी थोड़ी वो डैम्स बनाने के बाद अब भी नजर रख के बैठा हुआ। तो आप समझे इस बात को, ये अपनी जगह एक बार आलमी फोरम पे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये बात अर्ज करूं कि इसको समझें, जिहाद को खड़ा करना चाहिए। आप उसे वर्दी में खड़ा करें, बगैर वर्दी के खड़ा करें, लेकिन जिहाद को खड़ा करें। ये जिहाद खड़ा होगा, अल्लाह की कसम दुनिया से जुल्म मिटेगा। वरना ये दुनिया के जितने बदमाश और ताकतवर मुल्क हैं, ये इसी तरीके से बदमाशी करते रहेंगे। मुसलमानों पे नहीं, बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये अपने से कमज़ोर हर मज़हब, हर कौमियत के लोगों पे जुल्म करेंगे। अगर इस बदमाशी को रोकना है, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जिहाद को ज़िंदा किया जाए। जिहाद तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, जिहाद को खड़ा किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा और अल्लाह के दीन के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करता रहेगा। सही बुखारी की यह हदीस दलील है इस बात की, जिहाद क़यामत तक कभी नहीं रुकेगा, जिहाद चलता रहेगा, मुजाहिदीन खड़े रहे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर इसको इज्तमाई तौर पर किया जाएगा तो यकीन करें इसका फ़ायदा होगा। अगर इसको इज्तमाई तौर पर नहीं किया जाएगा, इसको किसी से ख़ाइफ होके, किसी से डर के और किसी भी हिकमत, किसी भी वजह का नाम लेकर रोका जाएगा, हमें सिवाय पसपाई मिलने के और कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।